یا اللہ رب العالمین ہم نے اپنے جوانی آپ کے گھروں کو بچانے کے لیے لگایا تھا، ہم نے اپنی زندگی آپ کے دین کو بچانے کے لیے آواز بلند کیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو آپ کے دین کی خاطر لگایا تھا، اپنے آواز کو بلند کیا تھا اپنے حق۔ جب صحابہ ہمارا غریبان پکڑے گا اور کہے گا بتاؤ ہم نے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، ہم نے دین کی خاطر ہم نے اپنے مال و دولت ہر چیز لٹا دیا، تم کیا کر کے آئے ہو، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اگر آج ہم دین میں اسلام کی خاطر کچھ کیے ہوں گے، اسلام کی خاطر کرنا تو بہت دور کی بات حضرات، ہم تو نماز نہیں پڑھتے فجر کا، ہم نماز سے غافل ہیں۔ اسلام کی خاطر آواز اٹھانا، آواز بلندی کرنا وہ تو بہت دور کی بات، ہم 5 وقت کی نماز صحیح سے ادا نہیں کر رہے۔ انہی مسلمانوں کے لیے، یہی لوگوں کے لیے قرآن نے بد دعا کیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، افسوسی ہے، نقصان ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے۔ ویل کا مطلب جہنم کا ایک خطرناک جگہ ہے جس کو دیکھ کر جہنم بھی ڈرتا ہے، جہنم بھی ڈرتا ہے۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، کس کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہے، جو اپنے نماز سے غافل، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہے، اس کے لیے، اسی لیے قرآن نے کہا افسوس ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم نماز سے غافل ہیں یا پھر نماز صرف جمعہ کو آتے ہیں مسجد میں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نماز سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر نماز صرف وقت میں، صرف ہفتہ میں صرف ایک دن ادا کرنے کے لیے 2 وقت کی نماز، 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ آج دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، آج ہم کیا ہیں؟ آج ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے قرآن نے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں، آج یہ ہمارا دل ہے، آج ہمارا یہ جذبات ہے، آج ہمارا یہ جنون ہے، آج ہمارا یہ جوانی ہے جو ہمیں نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے ہیں نیند سے۔ آج یہی ہمارا بالکل مر چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے ملک شام سے لے کر پیدل چل کر آتے تھے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور آج ہم مسجد چل کر نہیں آ پاتے ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارا یہ دل ہے، آج ہمارا یہ ایمان ہے ہمارے اندر، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابہ جو مسجد نہ چھت تھی نہ کچھ تھی، کچھ بھی نہیں، گرمی کے موسم میں بارش ہوتی تو چھت پانی اوپر سے ٹپکتی تھی، اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ بارش کے موسم میں پانی ٹخنوں تک ہوتے تھے، گھٹنوں تک ہوتے تھے، لیکن نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج مسجدیں ہیں پکی تو کچی ہیں نمازی، پہلے مسجدیں تھے کچی تو پکی تھی نمازی۔ کیا شاعر نے کیا خوب کہا، کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدیں ہوں گے ویران لیکن مسجدیں ہوں گے عالیشان، مسجدیں ہوں گے بالکل بے مقام، مسجدیں ہوں گے عالیشان، مقام ایسی والا، مسجدیں ہوں گے بالکل خوب سندر شاندار، عالیشان رنگ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے۔ اور پہلے زمانے میں کھجور کا وہ درخت کا وہ پتیوں کا چھت ہوا کرتا تھا، لیکن نمازی وہ صحابہ تھے، وہ شہداء تھے، وہ تابعین تھے، وہ انبیاء تھے، نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں کچھ بھی نہیں۔ یہی امتی کے لیے، اسی امت کے لیے ہمارے نبی گالی کھائے، تکلیفیں جھیلے، طائف کے میدان پہ آپ کے لوگوں نے آپ پر پتھریں برسائے، اسی امت کے لیے۔ آج وہ امت نبی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، نبی کا نون لینے کے لیے تیار، منہ پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی تو بہت دور کی بات، نبی کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ آج یہ امت ہے، کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا، نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جب روز محشر میں سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز پڑھے ہو، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج اگر ہم نماز سے غافل رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو روز محشر میں، حشر کے میدان میں کیا جواب دیں گے اپنے رب کے سامنے؟ کیا بولیں گے؟
ہم یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھے دنیا میں؟ جہنم کا خوف نہیں، ڈر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جہنم کے بارے میں، وہ جہنم جس کو 1000 سال تک دھوکا گیا، 1000 سال تک جلایا گیا، فرشتوں نے جلایا، جیسے ہم چولہے میں لکڑیاں ڈال کر چولہے کو جلاتے اور کھانا پکاتے ہیں، اسی طرح جہنم کو دھوکا گیا 1000 سال تک، 100 200 300 400 ایسے کرتے کرتے 1000 سال تک صرف جہنم کو جلایا گیا، فرشتوں نے جلایا۔ پھر آخر میں کہا اپنے رب کو، یا اللہ آپ ذرا نظر جھانک کر دیکھیں جہنم کو، کیا اس کا رنگ صحیح ہوا؟ اللہ نے دیکھا ابھی سرخ ہے یعنی لال ہے، اور جلاؤ۔ پھر جہنم کو پھر دھوکا گیا، پھر جہنم کو پھر اس کو جلایا گیا، فرشتوں نے جلایا 1000 سال تک، پھر دھوکا گیا۔ پھر فرشتہ نے کہا یا اللہ آپ ذرا دیکھیں، نظر جھانکیں، ذرا نظر ڈالیں، دیکھ کے جہنم کا رنگ بدلا، تو اللہ نے دیکھا جہنم کا رنگ سفید ہو گیا۔ پہلے سرخ تھا، 1000 سال تک جلایا گیا تو سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ پھر دوسرا مرتبہ پھر 1000 سال تک جلایا گیا، یعنی 2000 سال تک جلایا گیا تو پھر سفید ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں ہوا، پھر جلاؤ۔ پھر جہنم کو جلایا گیا، پھر جہنم کو دھوکا گیا، پھر 1000 سال تک، پھر جہنم کا رنگ ہوا سیاہ کالا۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو، آج جہنم کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے۔ یہ جو دنیا کا آگ ہے اس سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنمیوں کو اگر دنیا کا آگ، اس دنیا کا آگ میں اگر اس کو ڈالا جائے اور کہا جائے یہی تمہارا سزا ہے، تو جہنمیوں اس جہنم کے آگ سے نکلنے کے بعد اگر دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو وہ جہنمی بالکل چین و سکون کے ساتھ سو جائیں گے۔ اس کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہے، جو آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو آگ اگر ہم چراغ جلائیں، ایک موم بتی جلائیں یا چراغ جلا کر اس چراغ میں اگر اپنے ہاتھوں کو رکھے صرف 1 منٹ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آگ جس کا ایک چنگاری ہمارے بدن میں گر جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہنمیوں کو اگر نبی نے فرمایا اگر جہنمیوں کو جہنم کے آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں رکھا جائے، دنیا کی آگ اس کو دیا جائے اور کہا جائے تمہاری سزا ہے، تو جہنمی سارے کے سارے سو جائیں گے اور آرام فرمائیں گے۔ یہ ہے دنیا کی آگ۔ آج ہمارا کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جہنم کے بارے میں کوئی خیال نہیں۔ جہنمیوں کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، ساری جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اب کوئی جہنمی باقی نہیں، ساری جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ قرآن نے یوں نقشہ کھینچا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ساری جہنمی ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین